ماں کے پیٹ سے جنم بھی نہیں لیا تھا، میرا یہ کہنا صحیح ہوگا۔ کانگریس کا وجود کب ہوا؟ 1883-84 کے اندر ہوا، یعنی شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی کے اعلان جہاد کے 80 سال کے بعد کانگریس وجود میں آئی۔ اور آپ اگر کانگریس کی تاریخ کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 1883 میں وجود میں آنے کے بعد 85 میں جو کانگریس کا سب سے پہلا جلسہ ہوا ہے، اس جلسے کے اندر یہ تجویز پاس کی جاتی ہے اغراض و مقاصد میں کہ کانگریس کا مقصد کیا ہے، کیوں بنی ہے کانگریس۔ آپ کو حیرت ہوگی، آپ دیکھیے اور پڑھیے، کانگریس کی غرض و غایت بتلائی جاتی ہے کہ دو جہاد آزادی کے اندر، یعنی 1831 اور 1857 میں جنگ کے نتیجے کے اندر ہندوستانی جنتا اور حکومت برطانیہ کے درمیان میں جو غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ہیں، کانگریس اس لیے وجود میں آ رہی ہے کہ ان غلط فہمیوں کو دور کیا جا سکے۔ ان کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ ملک کی آزادی کا دعویٰ کر سکیں، جبکہ مسلمان اس سے پہلے دو جہاد آزادی کے اندر لاکھوں مسلمان آزادی وطن کے لیے شہید ہو چکا تھا۔ یہ مسلمان کی تاریخ ہے میرے بھائی۔ جب کانگریس وجود میں آئی تو بعد لوگوں نے حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کو خط لکھا کہ ایک اس طرح کی ایک جماعت وجود میں آئی ہے جو عام طور سے اس کے بنانے والے ہندو ہیں، کیا مسلمانوں کے لیے اس جماعت کے اندر شرکت جائز ہے؟ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے فتویٰ لکھا ہے، اور یہ لکھا کہ جس طرح ایک ہندو اور ایک مسلمان کاروبار دنیا کے اندر تجارت میں شریک ہو سکتا ہے بشرطے کہ اس کے اندر کوئی اسلامی نقصان نہ ہو مذہبی، اگر وہاں شرکت ہو سکتی ہے تو اس انجمن کے اندر بھی شرکت کرنے کے اندر کوئی مذہبی اعتبار سے حرج نہیں ہے۔ وہاں تاریخ لکھنے والا یہ سوال کرتا ہے کہ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ جو 1857 کے جہاد کے اندر سپہ سالار تھے، کیا وجہ ہے کہ خود شریک نہیں ہوتے لیکن مسلمان کو شرکت کی اجازت دیتے ہیں؟ تو مؤرخ خود جواب دیتا ہے کہ اصل میں چیز یہ ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جن کے اندر ملک کی آزادی کے لیے انتہا پسندی تھی، یہ آزادی وطن سے کم کسی تجویز کے اوپر راضی نہیں تھے، اور کانگریس اپنی غرض و غایت کے اندر آزادی وطن کا نعرہ نہیں دیتی بلکہ غلط فہمی کو دور کرنا چاہتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ غلامی کے لیے تیار ہے، اور یہ لوگ غلامی کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہ چاہتے تھے کہ مسلمان اس کے اندر قوت کے ساتھ شریک ہو کر اثر انداز ہو جائے، ان کے نظریات کو تبدیل کر دے، جس غرض و غایت کی بنیاد پر یہ لوگ اٹھے ہیں اس غرض و غایت کو ختم کر کے ان کو اپنے سینے سے لگائے اور اپنے اثرات اور اپنے نظریات کو ان کے اندر پھونک دے، اور کانگریس کو مشترکہ جدوجہد کے طور کے اوپر آزادی وطن کے لیے کھڑا کر دے۔ علماء دیوبند مولانا ارشد مدنی اور یقیناً یہی ہوا۔ وہ کانگریس جو ابتدا کے اندر غرض و غایت اس کی یہ ہے کہ وہ صرف غلط فہمیوں کو دور کرنا چاہتی ہے اور غلامی کی زنجیروں سے آزاد نہیں ہونا چاہتی، یہ لوگ اس کے اندر گھس گئے، انہوں نے اس کے نظریات کو تبدیل کر دیا اور مکمل آزادی وطن کے لیے تیار کیا۔ اگر کسی جگہ ذرا بھی وہ ادھر ادھر ہوتی ہے تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ فوراً جمعیت علماء اس کو آنکھ دکھلاتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم تمہارے خلاف کھڑے ہوں گے، بلکہ کھڑے ہو گئی، یہاں تک کہ مجبور ہوئے کہ اپنے اگلے اجلاس کے اندر مکمل آزادی وطن کی تجویز کو منظور کیا۔ پھر میرے بھائی میں اب اس موضوع کے اوپر آتا ہوں، جیسے جیسے وقت قریب آتا جا رہا ہے اور ملک آزادی کی طرف چل رہا ہے، جمعیت علماء ہند برابر ان سے یہ کہہ رہی ہے کہ آزادی کا وقت قریب آ رہا ہے، ہم تمہارے ساتھ
ساتھ نہیں، تم سے آگے ہیں، مگر ہماری شرط یہ ہے کہ آزادی وطن کے بعد جو ملک کا دستور بنے گا وہ دستور سیکولر اور جمہوری دستور ہوگا۔ آج بھی وہ تجاویز ہمارے سامنے ہیں، ہمارے پاس موجود ہیں، جن تجاویز کے اندر ملک کی آزادی کے بعد ملک کس طرح چلایا جائے گا، اس کا دستور کیا بنے گا، وہ تمام چیزیں ہیں سامنے کہ ملک کا دستور سیکولر دستور ہوگا۔ یہ جمعیت علماء کی مانگ تھی اور اسی بنیاد پر جمعیت علماء نے ان کے ساتھ اشتراک کیا تھا۔ ایک کے بعد دوسری تجویز، دوسرے کے بعد تیسری تجویز، ہر اجلاس کے اندر مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب مطالبہ کرتے ہیں، دوسرے صدور مطالبہ کرتے ہیں، اور کانگریس برابر یقین دہانی کرتی چلی آ رہی ہے، یہاں تک کہ ملک آزاد ہوا۔ بدقسمتی تھی کہ ملک آزاد ہوا، لیکن ملک آزادی کے ساتھ انگریز کی خفیہ پالیسی اور خیانت کی پالیسی کے ساتھ ملک تقسیم بھی ہو گیا۔ ملک تقسیم ہوا، اس کا سب سے بڑا نقصان ہوا، مسلمان کی طاقت ایک ملک سے دو ملک میں، دو سے تین ملکوں کے اندر تقسیم ہو گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ ملک کے اندر ایک دوسرے طبقے نے جنم لیا۔ وہ طبقہ پہلے سے موجود تھا، لیکن اب اس کے اندر ملک کی آزادی کے بعد طاقت پیدا ہو گئی، جس کی بنیاد، جس کے سرپرست سردار پٹیل تھے، جو اس ملک کو یہ چاہتے تھے کہ جب مسلمان نے اپنا ملک الگ مذہب کی بنیاد پر لیا ہے تو پھر اب ہم ہندوستان کو مذہب کی بنیاد پر ہندو اسٹیٹ بنائیں گے۔ یہ صرف جمعیت علماء کی طاقت تھی کہ یہ لوگ پکڑ کر بیٹھ گئے کہ آزادی وطن میں ہماری قربانی ویسی نہیں ہے جیسی تمہارے اندر تو شعور بھی نہیں تھا آزادی وطن کی بات کرنے کا۔ ہم نے ملک کی آزادی کے لیے 150 سال 1803 سے لے کر 47 تک قربانی دی ہے۔ ہم نے قدم قدم کے اوپر تم سے کہا ہے کہ ملک آزاد ہوگا تو جمہوری اسٹیٹ بنے گی، تم نے وعدے کیے ہیں، تمہاری تجاویز ہیں۔ اگر پاکستان بنا ہے، قصور ان کا ہے جنہوں نے بنوایا، قصور تمہارا ہے جنہوں نے منظور کیا۔ ہم نے کبھی پاکستان ملک کی تقسیم پر دستخط جمعیت علماء ہند، صدر جمعیت علماء، اس لیے اس ملک کا دستور سیکولر دستور بنے گا۔ جمعیت علماء ہند کا مطالبہ اتنا مضبوط تھا کہ اس مطالبے کے سامنے سر تسلیم خم کرنا پڑا اور ملک کا دستور سیکولر دستور بنا۔ ملک کا دستور سیکولر دستور ہے اور اسی وجہ سے ہم اور آپ آج یہاں جمع ہوئے ہیں۔ لیکن میرے بھائی، جس مسلمان کی یہ تاریخ ہے جو میں نے آپ کے سامنے مختصراً پیش کی ہے، آج انہی آباء و اجداد کی اولاد جو 150 سال تک قربانی دیتے رہے، آج اس ملک کے اندر انہی کو دہشت گرد کہا جاتا ہے، ملک کا غدار کہا جاتا ہے۔ نہیں، میں کہتا ہوں اور میں ہر جگہ کہتا ہوں، وبا کے دوہل کہتا ہوں کہ مسلمان دہشت گرد نہیں ہے، مسلمان سردار پٹیل کی روحانی اولاد دہشت گرد ہے۔ وہ ہندو تنظیمیں دہشت گرد ہیں جن کا نام RSS ہے، بجرنگ دل ہے۔ ہم کہا کرتے تھے، ہماری اس بات کو تسلیم نہیں کیا جاتا تھا۔ مولانا ارشد مدنی، مولانا ارشد مدنی، کیا باتیں کرتے ہو، خواہ بات کہنے نہیں دیتے، وہ اذان ہونے والی ہے تم۔ ہم کہا کرتے تھے، ہماری بات کو دنیا تسلیم نہیں کرتی تھی۔ ملک کے اندر 5 سال کے اندر خصوصیت کے ساتھ حالات کیا ہوئے، 60 سال میں چھوڑتا ہوں، بات لمبی ہو جائے گی۔ 5 اخیر کے سال کے اندر، بلکہ یوں سمجھیے کہ 4 سالوں کے اندر صورتحال یہی ہے کہ جہاں بم پھٹا یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ بم بنانے والا بھی مسلمان ہے، بم مارنے والا بھی مسلمان ہے، قاتل بھی مسلمان ہے، مقتول بھی مسلمان ہے۔ کس کے لیے کہا جا رہا ہے؟ اسی کے لیے کہا جا رہا ہے، اسی کی اولاد کے لیے کہا جا رہا ہے جس نے 150 سال تک اس ملک کی آزادی کے لیے برابر قربانیاں دی ہیں۔ ہم کہتے تھے غلط ہے، نہ مسلمان بم بناتا ہے، نہ مسلمان بم بنانے کی ٹریننگ دیتا ہے۔ بم بنانے والے، مارنے والے وہ ہیں جو گاندھی جی کو قتل کرنے والے